علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی تعوذ التسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سورہ فرقان کی جو آیت اگلی ہے 33 اس کا انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اور ترجمہ بھی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ ٹو پڑھی تھی، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کفار کا پانچواں جو اعتراض تھا کہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یہ اس لیے تھا کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ تاکہ ہم اس پر تیرے دل کو جما دیں یا مضبوط کر دیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے خود اسے ٹھہر ٹھہر کر سنایا، ترتیلا جس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر سنانے کا حق ہے۔ تو یہ اس اعتراض کا جواب دیا۔ اس میں چیزیں اور بھی تھیں کہ واحد کتاب ہے آسمانی کتابوں میں سے جو کہ حفظ کرنی تھی، حفظ کروانی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایسے ہی ہے جی۔ جی اور یہی چیز ہوئی کہ تھوڑا تھوڑا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کرتے رہے قرآن مجید کو، اور لوگ جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حفظ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی تھے کہ اس کتاب نے رہتی دنیا تک رہنا تھا، قیامت تک، تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں وہ رہتی دنیا تک کی آنی تھیں، تو لہذا اس کو مطلب ہے آہستہ آہستہ اتارا گیا، اور جتنی جتنی پڑھی جاتی اترتی تھیں لوگ یاد بھی کرتے تھے اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے بھی تھے کہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اس کے علاوہ اور بھی بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کی تشریح کے اندر آئی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو تم جھوٹا کہہ رہے ہو، تو وہی چیلنج جو پہلے تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مثلہ مثلہ جی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ، مثل جی بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ یہ جناب ایک تو قرآن مجید ہے اور ایک احسن آ رہا ہے تفسیر، یہ بھی آ رہی ہے، آج اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو ترجمہ پڑھتے ہیں، یا تونا کے ساتھ با کا صلہ آ رہا ہے، تو یہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ لے کر لے کر آنا۔ لے کر آنا، جی۔ تو یہ ہے تو اس کی ضمیر ان کفار کی طرف جا رہی ہے۔ ولا یاتونک، ترجمہ کریں، اور وہ کیوں نہیں لے تیرے کر پاس نہیں لے کر آتے، مثلاً کوئی اس جیسی۔ مثال، ایک تو ترجمہ یہ ہے کوئی مثال، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اس قرآن جیسا۔ اللہ سبحانہ کی طرف سے یہ چیلنج ہے اور وہ چیلنج انہوں نے قبول نہیں کیا، تو ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اس جیسی کرنی ہے، یا یہ ہے کہ اور وہ تیرے پاس کوئی مثال لے کر نہیں آتے، یہ کرنا ہے۔ مثلی ایسی چیز جیسی
اس جیسی، چلو ٹھیک ہے، تو یہ اس پر اتفاق ہے جی، بالکل ہے جی۔ جی بالکل ہے جی۔ تو ترجمہ کریں، ولا یاتونک بمثل، اور وہ تیرے اور وہ تیرے بس پاس نہیں لاتے اس جیسا، اور وہ تیرے پاس نہیں لاتے اس جیسا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی 10 آیات یا کوئی ایک سورت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چیلنج ہے، نہیں لے کر آتے الا، مگر جی، مگر مگر جی نا کا کے ساتھ بھی با آ رہا ہے، جی نا کا بالحق، ہم تیرے پاس حق لے کر آتے ہیں یا حق لائے ہیں، جی جی نا چونکہ ماضی ہے تو جی نا کا بالحق کا مطلب کیا ہے جی؟ ہم بلکہ مگر ہم تیرے پاس ہم تیرے حق لے کر حق آئے لے کر آئے۔ حق لے کر آئے ہیں، وَأَحْسَنَ، سپرلیٹو ڈگری ہے، وَأَحْسَنَ تفسیرا، اور بہت اور خوبصورت ترین تفسیر بھی، جی وَأَحْسَنَ جی تفسیرا، اور خوبصورت ترین اور تفسیر بھی، خوبصورت ترین تفسیر بھی، احسن اس کے اور بھی معنی مطلب ہیں، اور بہت اچھی تفسیر بھی۔ یہ بہت اچھی تفسیر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ رسول قرآن پاک خود صلی اللہ ہی علیہ ہے۔ وسلم کی سنت، کہ وہ حق تو آ گیا، جیسے قرآن مجید آ گیا، اور اس کو عملی طور پر جو کر کے دکھایا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، جس کو وہ احسن تفسیر کہا ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ یہی حق جو ہے یہ تفسیر بھی ہے اس چیز کی، کہ جو کچھ تم سوال کرتے ہو اس کے جواب پورے کے پورے ہم نے آپ کو دے دیے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم اس کے مکلف نہیں تھے کہ ہم آپ کو جواب دیتے، مکلف یہی تھا کہ ہماری طرف سے حکم آتا اور آپ اس کو سمعنا و اطعنا کے تحت کیا کرتے، سنتے اور اس پر اس کی عمل کرتے، اطاعت کرتے۔ عمل کرتے، اطاعت کرتے۔ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں، اور اس لیے کہ رکوع ختم ہو رہا ہے اور دونوں پھر آیات ملا کے پڑھ لیں گے۔ اب جناب یہ ہے کہ اس سے پہلے حدیث سن لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حشر اور نشر ہوگا، بلکہ پہلے نشر ہوگا پھر حشر ہوگا۔ یہ نشر کیا ہوتا ہے؟ اعلان، اٹھا کے اکٹھا کرنا۔ جی اٹھا کے، ہاں ویسے اٹھا کے اکٹھا کرنا اٹھانا ہی ہے، ویسے نشر کے معنی ہے اٹھا کر پھیلا دینا، جی نشر اس کے معنی، ویسے یہ نشر کے معنی ہے اٹھا کر پھیلا دینا، لیکن اصل جی میں یہ ہے کہ نشر کا مطلب ہے دوبارہ زندہ کرنا، اور زندہ کر کے اٹھانا وہ ہے نشر، اور پھر ان کو اکٹھا اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ میدان معاشر کے اندر کرے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پچھلی دفعہ بھی حدیث بتائی تھی آپ کو کہ 2 مواقع ہیں جس پر لوگوں کی رفتار ان کے اعمال کے مطابق ہوگی، تو یہاں بھی یہ ہے کہ کچھ لوگ تو اپنے اعمال کے حساب سے بہت تیز تیز چل کے صحیح جا رہے ہوں گے میدان معاشر کی طرف، اور دوسرا یہ ہے کہ پلسرات ہے، تو پلسرات کے اوپر سے بھی جانا ہے تو وہ اپنے اعمال کے مطابق انتہائی تیزی سے، کہا کہ بجلی کی طرح تیز وہ جا رہے ہوں گے، اور کچھ اس سے کم، کچھ اس سے کم، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو منہ کے بل جا رہے ہوں گے وہاں، یہ کوئی اعلیٰ وجوہہم آ رہا ہے، جی وہ منہ کے بل جا رہے ہوں گے، تو پتہ ہی چلے گا کہ جب قبر سے اٹھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو منہ کے بل ان کے اعمال کی وجہ سے کر دے گا، اور وہ منہ کے بل معاشر کی طرف بھی جائیں گے، اور آگے بھی جا کے منہ کے بل ہی جہنم کی طرف جائیں گے، تو وہ ہے چیز۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا منہ کے بال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو چلائے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات جو آپ لوگوں کو 2 قدموں پر چلا سکتی ہے،
وہ منہ کے بل بھی چلا دے گی. ایسے ہی ہے جی. جی ہاں جی. تو اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم پڑھ رہے ہیں اگلی آیت. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. یہ پہلے مومنین کے بارے میں بھی آ چکا ہے، خیر اور احسن. تو یہاں آ رہا ہے الذین. ترجمہ کریں جی. وہ لوگ وہ لوگ یحشرون، جو اکٹھے کیے جائیں جو گے. کیے جائیں گے وہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے علی وجوہہم، اپنے اپنے چہروں پر. چہروں اپنے کے بل. منہوں کے بل، اپنے چہروں کے بل، چہروں زیادہ بہتر ہے، اپنے چہروں کے بل الی جہنم، جہنم کی طرف. جہنم کی طرف. تو پھر اس کو دیکھتے ہیں. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم. جی اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی آپ ترجمہ کریں اس کا. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. اکٹھے کیے جائیں گے اولئک، یہی یہی وہ وہ لوگ لوگ ہیں، یہی وہ یہی لوگ وہ لوگ ہیں. وہ اور لوگ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے شر مکانن ہے، تو یہ شر عربی کے اندر ہے تو وہ پازیٹیو ڈگری، آگے پھر کمپیریٹیو آ جاتی ہے، سپرلیٹیو آتی ہے، اس میں تفضیل کہتے ہیں اس کو. ٹھیک. تو جب اس قسم کا آ جائے تو وہ اشر کے معنی میں آئے گا، جیسے ادول آیا ہے. تو شر مکانن کا مطلب ہوگا بری ترین جگہ پر ہوں گے. یہی، ہاں جی، یہی لوگ بری ترین جگہ پر ہوں گے. وَأَضَلُّوا سَبِيلًا، اور گمراہ کن ترین راستے پر ہوں گے. جی جی ادلو، وَأَضَلُّوا کا ترجمہ جی. گمراہ اور ترین رات سب سے زیادہ. اور گمراہ، جی، اور گمراہ کن ترین، گمراہ کن نہیں بنے گا اس لیے کہ جو اب اشر بن رہا ہے تو وہاں پھر یہ ہے کہ وہ گمراہ کن ترین سبیلا، رستے کے، یا کو اور وہ گمراہ ترین ہوں گے رستے کے لحاظ سے، رستے کے اعتبار سے. کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ نہیں وہ میں دونوں رکھ جگہ پر دیتا ہوں ہوں. گے، وہ گمراہ میں یہ کن کہہ راستے رہا پر. ہوں کہ وہ گمراہ کن ترین راستے پر ہوں گے، اور وہ گمراہ ترین ہوں گے سبیلا، رستے کے اعتبار سے یا رستے کے لحاظ سے. کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ وہ گمراہ کن دوسرے ترین والا راستے کے اعتبار سے. راستے کے اعتبار سے. جی جی تو پھر یہ کریں گے وَأَضَلُّوا، اور وہ گمراہ ترین ہوں گے، اور وہ گمراہ ترین ہوں گے گمراہ ترین ہوں گے سبیلا، راستے راستے کے کے. اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. جی ترجمہ کریں گے، پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور وہ نہیں لا سکتے اس جیسا، الا جئناکا، مگر وہ ہم آئیں گے آپ کے پاس بالحق، حق لے کر. نہیں، ہم لائے ہیں تیرے پاس حق، الحق. ہم لائے ہیں تیرے پاس حق، وَأَحْسَنَ تفسیرا، اور انتہائی بہترین تفسیر. الذین یحشرون، وہ لوگ کہ جنہیں اکٹھا کیا جائے گا، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، شر مکانا، کہ جو بدترین راستے پر ہوں گے، واضل سبیلا، اور راستے کے اعتبار سے بھی بہت بری جگہ پر ہوں گے. جی آپ نے پہلے اصحاب الجنہ کے بارے میں پڑھا ہے، یومئذ خیر مستقرا، وہاں پڑھا تھا.
جی 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 یاد ہے؟ احسن مقیلا، جی وہ خیر کا الٹ ہے شر مکانا، جی وہاں تھا خیر مستقر تھا، جی وہ اور احسن مقیلا تھا، جی وہ آسن مقیلا، تو وہ آسن کا الٹ و ادل سبیلا، جی یہ مطلب ان کا مقابلہ بھی ہو گیا یہاں تک، یہاں جی رکوع ختم ہوا، جی ہاں رکوع ختم. اور جو کچھ دیکھا ہم نے وہ یہ ہے کہ محشر کے وقت اور قیامت کے وقت جو کچھ حشر اور نشر ہونا ہے اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی، اور بتایا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالہ دیا گیا قرآن مجید، اس پر شک نہیں کرنا، بالکل اور نہیں، شک کرو گے تو پھر یہ حال ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ آگے پڑھتے ہیں جی، اگلا رکوع جی، اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 5 جو کیا کہیں گے ہم بھی قوم میں ان کا ذکر ہوگا، اور وہ اس لیے ہوگا کہ مکہ کے لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور اب بھی جو لوگ گمراہ راستے پر چل رہے ہیں ان کو کہ بھی ان اقوام کا حشر جو ہے وہ کیا ہوا، یہ آگے مطلب آئے گا جو کچھ آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ ہارون وزیرا، یہ جناب ہے، اور آگے بھی پڑھ لیتے ہیں، فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، یہ جی آ رہا ہے فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، جی جی یہ پہلے بھی آ چکا ہے ویسے، جی آ چکا ہے، جی ہم نے تباہ و برباد کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، چورا چورا کر دیں گے، تو اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں میں بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر فصاحت و بلاغت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ مثلا اس کے معنی اگر ہماری زبان کے اندر ایک ہی لفظ ہے ہلاکت، جی تباہ و برباد کر دینا، یا اور کچھ چند الفاظ ہوں گے، ایسا ہے، جی تو جی عربی جو زبان ہے اس کی فصیح ہونا اور بلیغ ہونا، فصیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنے الفاظ ہیں ایک ہی چیز کو بتانے کے لیے کہ وہ اگر ایک لفظ بول دیا جائے تو بلیغ کا مطلب ہے وہ پیغام پہنچ جاتا ہے دوسرے آدمی تک، اس کے ذہن میں اسی شکل بن جاتی ہے۔ مثال اس کی، مثلا جو اونٹ ہیں وہ تو مختلف رنگوں کے ہیں اور مختلف قد کے اور مختلف مطلب اس کے اندر خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اب اونٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 100 سے زیادہ یا 100 تک الفاظ ہیں، کس کے اندر؟ عربی زبان کے اندر، کہ جب وہ اللہ ایبل اکبر، کہیں گے، جی ایبل کہیں گے تو وہ ایک خاص قسم کا اونٹ ہوگا، اور فوری طور پر عرب سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ فلاں اونٹ، فلاں قسم کا اونٹ جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں، جی۔ اور نعام ہوگا تو اس کے بارے میں اور چیز آ جائے گی۔ تلوار کے بارے میں یہ ہے کہ بھی اس کے بارے میں بھی 100 کے قریب یا کم و بیش تلواریں مختلف قسم کی ہیں۔ تو اب میں بتا یہ رہا ہوں کہ فصاحت و بلاغت تو ہو گئی، یہاں ہمارے ہاں جو ہمیں مشکل پیش آئے گی وہ ہے لفظ ہلاکت کا، کہ ہم ایک ہی ترجمہ کر رہے ہوں گے، الفاظ مختلف ہوں گے۔ مثلا آپ کے ہاں الفاظ ہیں ہلاکہ، ہلاک ہو گیا، آپ کے وہاں یہ بھی آئے گا کہ بادہ، اجڑ کر ہلاک ہو جانا۔ اب اسی طریقے سے جو اگر میں الفاظ استعمال کروں گا تو وہ 13 الفاظ ہے قرآن مجید میں جو کہ مترادف ہیں، کس کے لحاظ سے؟ معنی کے لحاظ سے، جی، کہ معنی ان کا کیا ہے؟ ہلاکت۔ اب میں بتا کیوں رہا ہوں؟ بتا اس لیے رہا ہوں کہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ پڑ جائے کہ بھی یہاں ایک دفعہ تو آ گیا ہے فدمرناہم تدمیرا، اور دوسری جگہ پہ
اسی کا آئے گا کہ تبرنا تتبیرا، وہاں بھی آئے گا، اس کے معنی بھی ہلاکت کی ہوں گے، لیکن دونوں کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دمرنا کا مطلب ہوتا ہے اچانک عذاب آ جانا، امید نہ ہو، اور قوم کو ہلاک کر دینا یا انسانوں کو ہلاک کر دینا، یہ معنی ہوں گے فدمرناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی کہ اچانک کوئی عذاب آ گیا۔ اب دوسرا آگے ہی آئے گا وَتَبَّرْنَاهُمْ تَتْبِيرًا، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہلاک کرنا کہ ان کا کوئی نام لیوا نہ رہے، ان کا کوئی نام لیوا نام لیوا نہ رہے۔ اب اسی طریقے سے اور بھی 13 الفاظ ہیں جو قرآن مجید کے اندر آئیں گے، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا، اب وقت کم ہے کہ سارے الفاظ بتائے جائیں۔ 13 الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہلاکت کے لیے آئیں گے، تو بتائے کیوں؟ اپنا ڈاکٹر داؤد صاحب بتائیے گا، جی سر۔ یہ کیوں میں نے لفظ کہا کہ بھئی یہ آپ یاد رکھیں؟ اس لیے کہ ہماری زبان کے اندر لفظ یہی ہوگا، ہلاکت، ہلاک ہو گیا، جیسے جی ویل کا لفظ ہے جی، جی جی اب ویل کا مطلب بھی ہلاک ہونا ہے، اب قسمہ کا بھی ہے، فنا کا بھی لفظ ہے، آگے بخعا کا بھی لفظ ہے، اب یہ الفاظ سارے ہلاکت کے لیے ہے، لیکن ہلاکت کا کون کون سا؟ کسی چیز کو توڑ کے ہلاک کر دینا، کسی چیز کو چورا چورا کر کے ہلاک کر دینا، کسی کو اوپر سے پھینک کے ہلاک کر دینا، یہ الگ الگ معنی ہے۔ تو آئیے جی جناب پڑھتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، ترجمہ کریں۔ اور بے شک یقیناً ہم نے دی، اور بے شک، اور یقیناً بھی ہو سکتا ہے، اور بے شک آتینا، ہم نے دی، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام السلام کو الکتابہ، ایک کتاب، کتاب، جی کتاب، الکتاب ہے، تو یہ کتاب وہی ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے وہ مکمل ہوئی، اس کا نام انہوں نے اس وقت تورات رکھا، اور ہمیں جو قرآن مجید، قرآن اس کا نام رکھ کے دیا یا فرقان رکھ کے دیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا آخری کتاب۔ تو بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وجعلنا، ترجمہ کریں جی، اور ہم اور نے ہم بنایا، نے بنایا اور ہم نے بنا دیا، اور ہم نے بنایا معاہو، اس کے کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ، اخاہو ہارون، اس کے اس کے بھائی ہارون بھائی کو، ہارون کو، اس کا اس بھائی کے ہارون، بھائی ہارون کو۔ اب وزیر روک جو ہے، اس کے معنی ہم نے پہلے کیے ہوئے ہیں، بوجھ اٹھانے والا، جی جی جی، کہنے کہ جی بوجھ اٹھانے، وزر کہتے ہیں اپنا کس کو؟ بوجھ کو، اور بوجھ، وزیر وہ اس میں فاعل بن جائے گا، جی، جی جی لا تازر وزر بوجھ اٹھانے اخرى، والا، جی، تو بوجھ اٹھانے والا، جی، لا تازر وازرتم وزر اخرى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے نہیں گا اٹھائے قیامت کے دن۔ آئے گا، دنیا کے اندر وزیر بن سکتا ہے کہ نبوت کا بوجھ ہے یا نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، تو اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، آپ کو پتہ ہے، اور ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کو ساتھ وزیر بنا دیا گیا، تو وزیر ہے ہی وہ کہ جو اوپر کام کرنے والا ہو اس کا بوجھ وہ اٹھا لے، جی۔ تو ترجمہ پھر جی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے اور بے شک ہم نے موسیٰ موسیٰ علیہ علیہ السلام السلام کو کو کتاب دی، کتاب دی، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ، ترجمہ کریں، اور ہم نے اور ہم نے ساتھ اس کے بنایا ساتھ بنایا، اور ہم نے اس کے ساتھ بنا دیا اخاہو ہارون وزیرا، اور ہم نے بنایا اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون بھائی کو اس کے ہارون بھائی کو ہارون علیہ السلام کو اس وزیر کے ساتھ بوجھ بوجھ اٹھانے والا۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بوجھ اٹھانے والا ہی کیا تھا، جی
جی جی جی بجائے اس کے کہ وزیر، اس کے وزیر بھائی ہمارے ہارون زمانے کو میں، بوجھ اٹھانے والا. ہاں جی جی جی، تو اور پھر کیا کہا؟ فقل نذهبا، الف آ رہا ہے وہ والا ہی جو جی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے لیے تھا، فقلا، وہ والا الف. تو فقلنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو ہم ہم نے نے تو کہا ہم نے تو کہا ہم نے کہا اذهبا، تم دونوں تم جاؤ. دونوں جاؤ. جاؤ. تم دونوں دونوں ہو جاؤ، جاؤ. جی تم دونوں جاؤ، دونوں جاؤ. ہو جاؤ نہیں دونوں ہے، جاؤ. جی دونوں جاؤ. جاؤ. ٹھیک ہے، سوری الى سر. القوم جاؤ. الذین کذبوا بآیاتنا، لمبا جملہ ہے. الى القوم، اس قوم کی طرف قوم کی طرف، الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کے لوگوں کی طرف کر لیں تو الذین کا ترجمہ زیادہ اچھا ہوئے گا جی. اور جی تم دونوں جاؤ اس قوم کے لوگوں کی اس طرف قوم جنہوں کہ نے جنہوں نے جی ہماری آیات کو جھٹلا ہماری دیا. آیات کو جھٹلایا. الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. جھٹلا دیا. جھٹلایا. جھٹلایا. تو ترجمہ کریں الذین کذبوا بآیاتنا. جن لوگوں نے لوگوں نے ہماری ان آیات کو کے لوگوں جھٹلایا. کی طرف یاتوں کو جنہوں نے جھٹلایا. ہماری جن آیات کو لوگوں نے جھٹلایا. ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی طرف جاؤ. آگے آ رہا ہے فدم، اب بالاختصار سارا وہ قصہ یا واقعہ جو ہے وہ آ رہا ہے یہاں. تو فدمرناہم، ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے انہیں ہلاک ہم کر نے دیا. ان کو ہم نے انہیں ہلاک ہلاک کر کر دیا. دیا. تو اب ترجمہ اس کا اگر بالکل لفظی کریں گے، اچانک عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیا جی. ہم جی لیکن ہم بالاختصار یہی کریں گے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. تدمیرا، اچھے طریقے سے. خوب ہلاک کرنا یا اچھے طریقے سے ہلاک کرنا. اچھا طریقہ تو نہیں، خوب زیادہ بہتر ہے، ورنہ اچھے کے اندر اچھا بھی ہو جاتا ہے. کیوں جی؟ جی جی خوب جی ہاں جی، برا ہلاک تو کرنا. خوب ہلاک کرنا. جی یہاں تک کریں جی ترجمہ داؤد بھائی. وَلَقَدْ آتَيْنَا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس کے ساتھ بوجھ اٹھانے والا بنا دیا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کے لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا خوب ہلاک کرنا. جی خوب اچھے طریقے سے خوب ہلاک کرنا، جب یہی کہا ہے. اب کیسے ہلاک کیا تھا جی ان کو؟ جی غرق کر عذاب دیا. دے کر پانی میں پانی میں غرق کر ڈبو دیا. کے بالکل ہی غرق کر دیا. یہاں موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، ایسے ہی ہے. جی آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اور تاریخ بالاختصار بیان کر رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ 5 قوموں کی یا 5 نبیوں کی بات آ رہی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی رسول کے بارے میں، تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور آگے بھی سواد لام ہے، ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. تو وَعَادًا وَثَمُودَ، اور اس کے آگے کیا ہے؟ سمودہ کے آگے کیا ہے جی؟ جی ذرا دیکھیے. وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اور بتا رہا ہوں آپ کو ایک چیز بتانی ہے. دال جی کے سر. اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے، اور الف الف کے اوپر وہ دارا سا ہاں، لگا ہوا ہے. اس کے بارے میں صرف بتانا ہے. یہ خط عثمانی جو ہے نا، ہاں جی یہ والا، یہ جو دائرہ لگا ہوا ہے، یہ جب بھی آئے گا تو اس الف کو بالکل نہیں پڑھنا.
جی صحیح لکھنے میں آئے گا خط عثمانی میں، لیکن پڑھیں گے نہیں اس کو، سمودا نہیں پڑھیں گے، سمودا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی ٹھیک ہو گیا اچھا جی، وعادم وثمودا واصحاب الرس وقرونم بین ذالک کثیرا، سیرو رس بھی آ جائے آپ نے دیکھنا ہے ذرا، تو پڑھتے ہیں جی۔ وقوم نوح، ترجمہ، اور نوح علیہ السلام کی اور قوم کو، نوح علیہ السلام کی اور قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، ٹھیک ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم لما، جب، جب لما کا مطلب کیا ہوگا اس جگہ پر؟ جب جب جب، جب کذب الرسل، جب انہوں انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کو، ہاں جی، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جی رسولوں کو جھٹلایا، بجائے اس کے کہ آپ کو میں پوچھوں اور آپ مشکل میں پڑھیں، صرف یہاں جو چیز آتی ہے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام تو ایک رسول تھے، جی، جی جی تو یہ رسول کیوں آیا ہے؟ اس کی 3 تفسیریں ہوئی ہیں جی، اور وہ یاد جی رکھنی ہے ہم نے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تو ایک ہی وقت کے اندر بہت سارے رسول تھے، تو ممکن ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس زمانے میں اور جگہ پر بھی رسول ہوں، اور نوح علیہ السلام چونکہ آدم ثانی کہلاتے ہیں، اور انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا ہو اور نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا ہو، ایک تو تفسیر یہ ہے۔ جی دوسری یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت ادریس تھے اور شیس علیہ السلام، جی ان کے جی نام آتے ہیں، وہ تھے، تو لہذا انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا اور ان کو بھی جھٹلایا۔ تیسری تفسیر یہ ہے رسول کا کہ انہوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلا کے رسالت کو جھٹلایا، کہ جتنے بھی رسول ہیں تو ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر سے کوئی وحی نازل کرتا ہے، لہذا جتنے بھی رسول ہیں سب کو جھٹلا دیا۔ یہ 3 تفسیریں آئی ہیں، تو لہذا 3 تفسیروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترجمہ اس کا کرنا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلایا، ترجمہ کیا بنے گا جی ذرا کریں؟ اور نوح علیہ السلام کی اور قوم نوح علیہ جب السلام انہوں کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہوں نے کیا کیا؟ رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کس طریقے سے جناب عذاب آیا تھا ان پر؟ وہ بھی ہلاک پانی کو پانی وہ بھی جی جی، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کی قوم غرق ہوئی اس کے اندر، سمندر کے اندر، سمندر میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سیلاب طوفان جو تھا وہ اللہ تعالیٰ لے کے آیا، تو اس کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ غرق ہوئی۔ تو اغرقناہم، ترجمہ ہم کریں، ہم نے ہم نے انہیں غرق ہم کیا نے انہیں ہم غرق نے کیا، انہیں غرق کر دیا، وجعلناہم، اور ہم اور ہم نے انہیں بنا ہم نے دیا انہیں بنا دیا اور ہم نے انہیں بنا دیا للناسی، لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے آیہ، ایک نشانی نشانی، ایک نشانی۔ تو ترجمہ ہوگا، اور نوح علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، جو ہو گیا جی جی یہ جی سر، خیال رکھتے ہوئے، وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، وَآتَدْنَا، اور ہم نے اور ہم نے اور ہم نے رکھی ہے رکھا ہے بنا ظالموں کے لیے، اور ہم نے تیار کر تیار رکھا، کر رکھا ہے، جی اب بھی ہے جی، اس جی لیے کہ جب ماضی بتایا تھا کہ وہ جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کر کے رکھ دی ہے، بے شک وہ مستقبل میں بھی آنی ہے، تاکید کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو ہم نے تیار کر رکھا ہے للظالمین، ظالموں کے لیے ظالموں کے لیے عذاباً علیما، دردناک، ایک دردناک عذاب، بہت دردناک عذاب،
وعادم، جی وعادم و سمودا، جی اور تو ترجمہ قوم ہوگا عاد عاد، جی عاد عاد اور اور ثمود سمود کی قومیں. اب عاد علیہ السلام، سوری، عاد قوم کی طرف کون تھے نبی تھے؟ ہود شیس علیہ علیہ السلام. لوط علیہ نہیں، السلام. ہود علیہ السلام پڑھا تھا، ہود پہلے پڑھ چکے ہیں ہم ابھی، جی. اور قوم سمود جو تھی ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام تھے. ہاں جی. اور عاد اور سمود. اب آگے آ رہا ہے اصحاب الرسی. صاحب پر رس کہتے ہیں کنویں کو، اور یہ وہ کنواں ہوتا ہے جس کی منڈیر نہیں ہوتی تو اس کو الرس کہتے ہیں. رساس اس کی جمع ہوتی ہے. اب یہ کون سی قوم تھی؟ مختلف اس کی تفسیریں آئیں گی، لیکن کسی قرآن مطلب قرآن کے اندر یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریحات جو آئی ہیں ان کے اندر اصحاب الرس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ کئی قومیں ایسی ہیں جن کو ہم ہی جانتے ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، جی 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 یہ پہلے. تو اصحاب الرس بھی اللہ تعالیٰ نے برس وقت کا، جی اصحاب الرسی، اور کنویں والے، اور کنویں کنویں والے. کنویں اور والوں، کنویں والے. وقرونم، وقرونم ترجمہ کریں، اور اور زمانے کے لوگ. اور زمانوں کے بستیاں. لوگ. وقرونم قوم، بین ذالک کثیرا، اور اس کے درمیان بہت سے زمانوں کے لوگ. قرون قرن کی جمع ہے، اور ترجمہ کریں جی وقرونم بین ذالک کثیرا. اور اس کے اس کے درمیان درمیان بہت بہت سے سے زمانوں زمانے کے کے لوگ. لوگ. قوموں کے کہہ سکتے ہیں زمانے سر جی، کے لوگ، قوم کو زمانے کے جی لوگ، ٹھیک ہے. قوم، قوم بھی کہہ سکتے ہیں یا زمانہ ہی کہیں گے جی؟ نہیں جی، قرون قرن ہے نا، قرن ایک صدی کو کہتے ہیں، کرنے، اور اس لیے ہم وقت ٹھیک کا ہے، بہت سے ساتھ زبان، کر رہے ہیں. جی جی. تو قرونم بین ذالک ٹھیک ہے. کثیرا، اس کی سمجھ نہیں آنی جب تک کہ میں آگے نہیں پڑھوں گا، وقت کم ہے. وکلن، اور ہر ایک کو ضربنا لہ الامثال، ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی. وکلن ضربنا لہ الامثال کا مطلب کیا ہے جی؟ ان میں سے ان ہر میں ایک سے کے لیے ہر ہم نے ایک کے مثالیں لیے بیان کی. اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، اور وہ سیدھے راستے پر نہیں آئے. قوم عاد بھی نہیں آئی، سمود بھی نہیں آئی، اصحاب الرس کا پتہ ہی نہیں ہے. لہذا ان کے درمیان جتنی بھی قومیں تھیں ہم نے ان پر نبی بھیجے، مثالیں بھی بھیجیں، اور انہوں نے نہیں مانا. تو ہم نے کیا کیا؟ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، یہ وہ لفظ ہے جی، ہلاک. اور ہر ایک کو، اب آپ ترجمہ کریں گے ہم نے ہلاک کر دیا، ہم نے ہلاک کر دیا. ہلاک ہلاک کر کر دیا. دیا. تہس نہس کر دیا. ہلاک کر، تتبیرا، جیسا کہ ہلاک کرنے کا حق ہے. حق ہے. یہاں تک آیا جی. ودمرنا، اور تدمیر کے معنی میں نے بتائے کہ تدبیر کہتے ہیں اس طریقے سے ہلاک کرنا کہ ان کا نام و نشان بتانے والا بھی کوئی نہ ہو، یہ ہے تدبیر. تو ہے وہی، اور ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. خوب ہلاک کرنا. جی آپ نے کریں کیسر بھائی، 1 منٹ سے کم ہے. وقوما سے، وقوما نوح. وقوم نوح لما کذبوا الرسل، اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم، ہم نے انہیں غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. وَعَاتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور عاد اور سمود کی قومیں، اور کنویں والے، اور اس کے درمیان بہت سے زمانوں کے لوگ. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے
ہر ایک کو